ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز ورد الشریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ سچی بات یہ ہے کہ آج لوگوں کو خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں، کیا ہے، با خدا یاد نہیں. افسوس کہ اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں. یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس، یاد نہیں تو مسجد کا راستہ یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں، اتنے سندل ہو گئے رسم حیا یاد نہیں. ہماری ذلت کا یہی سبب ہے، شاید سب کچھ یاد ہے، خدا کا راستہ یاد نہیں. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ میری آپ کی نمازوں کو، امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. زور سے آمین تو بول دو. میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں بیان کرنے کے، ویسے تو آنا ہوتا رہتا ہے، بیان پہلی دفعہ کرنا آیا ہوں. زیادہ وقت نہ لوں گا، مختصر وقت کی اجازت چاہوں گا. ویسے بھی جمعہ میں لمبی تقریر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے پھر سے ہمیں نیا اسلامی سال عطا فرمایا. محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. محرم الحرام کا مہینہ بڑا عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے. شہادت حسین کا مہینہ ہے، شہادت فاروق اعظم کا مہینہ ہے. جگر گوشہ بطول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ جگر، شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر،
تمام صحابہ کرام کی محبتوں کا پیکر، کل عالم کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک شہداء کی کمی نہیں ہے، شہداء بدر بھی ہے، شہداء احد بھی ہے، شہداء تبوک بھی ہے، شہداء مکہ بھی ہے، شہداء مدینہ بھی ہے، شہداء کربلا بھی ہے۔ میں حرم کی طرف دیکھتا ہوں، سمیہ کی تڑپتی ہوئی لاش نظر آتی ہے۔ میں بدر کو پڑھتا ہوں، 14 صحابہ کی تڑپتی ہوئی لاشیں نظر آتی ہے۔ میں احد کے میدان کو دیکھتا ہوں، 72 صحابہ کے تڑپتے ہوئے بدن نظر آتے ہیں۔ جس میدان میں ہمارے نبی کے صدقے چچا امیر حمزہ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو کاٹ کے ہار بنایا گیا، میں قرآن کھولتا ہوں، شہید مدینہ عثمان ابن عفان کا خون نظر آتا ہے۔ میں مصلی رسول کو دیکھتا ہوں، مراد مصطفیٰ تڑپتے ہوئے نظر آتا ہے۔ مسلمانوں، میں کربلا کی وادی کو دیکھتا ہوں، 72 آل رسول کے سر تن سے جدا نظر آتے، حسین کا خون نظر آتا ہے۔ اور شہادت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، بولو زور سے آمین۔ اور جب موقع ملے گا قرآن کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، انشاءاللہ ہم تیار ہیں جان مال کی قربانی دینے کے لیے، بولو انشاءاللہ۔ چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو سیب کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی۔ یوسف کا جلوہ، یوسف کا حسن، یوسف کی خوبصورتی، انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ سیب کی جگہ ہاتھ کٹ گئے۔ بوقت شہادت مجاہد عرش والے کو دیکھتا ہے، گلا کٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کون؟ حسین، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی نوجوانوں کا سردار۔ کون؟ حسین، جس کو نانا چونتا بھی ہے سونتا بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، چوننا سمجھ آتا ہے، سوننا سمجھ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا مجھے شہزادوں کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون؟ حسین، جس کے ہونٹوں پہ آمینہ کے لال نے ہزاروں دفعہ بوسے دیے۔ کون؟ حسین، سر سے لے کر ناف تک حسن حضور جیسے، ناف سے لے کر ٹخنوں تک حسین حضور جیسے۔ حضور کی وفات کے بعد صحابہ فرماتے تھے دونوں شہزادوں کو کھڑا کر دیا جاتا، یوں معلوم ہوتا روضہ رسول سے رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا کو بلایا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان، میرے یہاں بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے، کان حسین کا ہو، نام اللہ کا ہو، آواز رسول اللہ کی ہو۔ آپ حسین کے کانوں میں اذان دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ فاطمہ کہنے لگی بیٹا حسین، تیرے کانوں کے اندر اذان کسی عام آدمی نے نہیں دی، تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے دی ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ بیٹا حسین، تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے دی ہے جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے الم نشرح کہا۔ بیٹا حسین، تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے دی ہے جو اپنی انگلی پیالے میں ڈالے اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے، جو اپنی انگلی کا اشارہ چاند کو کرتا ہے چاند کے تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹا حسین، تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے دی ہے جو کبھی فرش پہ چلتا ہے، کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ تیرا نانا جس قبرستان میں بیٹھ کے دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے۔ تیرا نانا جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ بیٹا حسین، تیرے کانوں کے اندر اذان
اس نانا نے دی ہے جس نانے کا اللہ نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، تیرے نانے کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ لے جائے، بولو زور سے آمین۔ کہا بیٹا حسین اس اذان کی لاج رکھنا۔ کہاں اماں جان میں لاج رکھ کے دکھاؤں گا۔ کہاں کیسے لاج رکھے گا؟ کہاں لوگ قرآن پڑھیں گے مسجدوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے خانقاہوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے مسجدوں میں بیٹھ کر، میں لاج رکھ کے دکھاؤں گا۔ کہاں کیسے لاج رکھے گا؟ کہاں نانا کے دین پر ایک وقت ایسا مشکل آئے گا، اس کا نواسا حسین مرزے کی نوک پر اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم حسینی ہیں، کہاں ہے قرآن؟ یہ تاکچوں کی زینت بنا ہوا ہے، رمضان سے رمضان آ جاتا ہے ہاتھ نہیں لگاتے، فخر سے کہتے ہیں میں حسینی ہوں، میں محمدی ہوں۔ وہ شکر چھاتی پہ کہا حسین مان کیا مانتا ہے؟ کہا چھاتی سے ہٹ کے اثر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے سجدہ کر لینے تھے۔ یہ جمعہ کو مسجدوں میں آتے، کہا میں حسینی ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ ہمارے یہاں تو کسی کی میت ہوتی ہے تو 2 گھنٹے کے لیے پیٹی کھلتی ہے، اور پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، پڑھتے سورہ یاسین انگلی گھماتے سورہ بقرہ پہ۔ مردوں کے لیے، میت کے لیے، دکانوں کے لیے، مکانوں کے لیے قرآن رہ گیا ہے، جھوٹی قسموں کے لیے رہ گیا ہے۔ آج میرا تمہارا قرآن کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ پچھلے زمانے میں ایک عالم صاحب تھے، وہ کسی علاقے میں گئے تھے، وہاں علاقے میں وہاں علماء کی آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگوں نے ان کا ویلکم کیا، استقبال کیا، اکرام کیا، عقیدت سے لوگوں نے ملاقاتیں کی۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا تو مولانا صاحب کی دعوتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ آج کوئی اور لے جا رہا ہے، کل کو کوئی اور لے جا رہا ہے۔ تو ایک گھر میں میاں بیوی اکیلے تھے اور ان کا ایک معصوم ننھا سا بچہ تھا جو ابھی دنیا میں آیا تھا۔ تو وہ جو شوہر تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا لوگ جنت کما رہے ہیں، علماء عالم صاحب کی دعوت چل رہی ہے، تیری کیا رائے ہے؟ ہمیں بھی ہم بلا لیں گھر پہ۔ تو بیوی کہنے لگی سب جنت کما رہے ہیں، ہم کیوں محروم رہے؟ بلا لیتے، مولانا کو دعوت کرا دیتے۔ مولانا کو بلایا گیا، کسی کمرے میں مولانا کو بٹھایا گیا، وہاں اس کی بیگم کے کچھ پیسے تھے، مولانا کھا کر چلے گئے۔ پھر جب کمرے کی صفائی کے لیے اس کی گھر والی آئی تو وہاں جو اس کے پیسے تھے اس نے رکھے تھے وہ نہیں ملے۔ تو اس نے کہا مولانا تو ٹھیک ہے لیکن ضرور مولانا نے چوری کی ہے، میرے یہاں کچھ پیسے تھے، میں نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن مجھے میرے پیسے نہیں مل رہے۔ حتیٰ کہ اس کا خادم بھی کہنے لگا ہم نے تو عقیدت سے محبت میں علم کی نسبت پر بلایا تھا، مولانا نے اتنا گندا کام کیا، چوری کر لی۔ 1 سال گزر گیا، وہ بے رخی کا برتاؤ کرتا رہا۔ اگلا سال آ گیا، پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ پھر اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے کیا مولانا کو بلایا جائے؟ کہا میری تو رائے یہ ہے مجبوری میں اٹھائے ہوں گے، بلا لیتے۔ پھر بلایا، دعوت دی، لیکن معاملے کی وضاحت چاہیں گی۔ جب مولانا صاحب گھر میں آئے تو اس کا خادم کہنے لگا مولانا صاحب گستاخی معاف کرنا، گزشتہ سال فلاں تاریخ کو آپ یہاں آئے تھے، اس کمرے میں کھانا کھایا تھا، میری گھر والی کے کچھ پیسے تھے، آپ جب یہاں سے تشریف لے گئے ہم نے کمرے کی چھان بین کی، وہاں پیسے نہیں ملے، ضرور آپ نے پیسے اٹھائے ہوں گے۔ مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مولانا کیوں رو رہے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں پنکھے کی روش میں تیری گھر والی کے پیسے اڑ کے ادھر ادھر جا رہے تھے، میں نے سارے پیسے جمع کر کے اٹھا کے قرآن کھول کے قرآن میں رکھ دیے تھے۔ میں افسوس اس بات کا کرتا ہوں اس گھر میں دوبارہ کھانے آ رہا ہوں، حالانکہ گھر میں خاوند اور میاں اور بیوی ایسی ہے جس نے سال گزر گیا قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ اگر ایک مرتبہ بیچ میں قرآن کھول دیا ہوتا نا تو یہ الزام کی نوبت ہی نہ آتی۔ آپ دل کی آنکھیں کھولو، اپنا گریبان جھانک کے دیکھو، بے شمار ہمارے مکانات ایسے ہوں گے جس میں سال سال گزر جاتا ہے، ایک ایک گھر میں 10 12 افراد ہیں، قسم کھانے کو تیار، پورا گھرانہ سال میں ایک مرتبہ ایک قرآن کی زیارت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میں حسینی ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھو، میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ کون حسین؟ گلشن نبوت کی بہار حسین ہے، دین
मकले अनवार हुसैन है, दोष मुस्तफा का शहसवार हुसैन है, जन्नती नौजवानों का सरदार हुसैन है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का पहरेदार हुसैन है, हिम्मत और अज़मत की तलवार हुसैन है, अली के दिल का करार हुसैन है, अहले सुन्नत वल जमात के आंखों की ठंडक हुसैन है, जिसमें मुस्तफा की यादगार हुसैन है। कौन हुसैन? जिसको अल्लाह के नबी ने कहा मेरे नवासे ये शहजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार है। हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सहाबी है। इनकी वालिदा ने इनसे कहा था जाओ हुजूर के पास जाओ और मेरे लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ कराओ, मेरा सलाम पेश करना। हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, मगरिब की नमाज का वक्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, हुज़ैफ़ा ने हुजूर की माइयत में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जब फारिग हो गए तो अल्लाह के नबी नवाफिल में वज़ाइफ में लग गए, हत्ता कि इशा का वक्त हो गया। हुज़ैफ़ा पर सोचने लगे अगर यूं ही मुलाकात किए बख्शिश की दुआ कराए बगैर चला गया तो मां मुझे पहुंचेंगी, एक जिम्मेदारी सुपुर्द की थी, बगैर दुआ कराए आ गया। ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज पढ़ाई। ईशा के बाद हुजूर फिर वज़ाइफ में लग गए, काफी देर इंतजार किया, फिर वज़ाइफ से फारिग हुए तो आप जा रहे हुजरे की तरफ। हुज़ैफ़ा अपने दबे पांव पीछे पीछे चले गए। अल्लाह के नबी ने जब कदमों की आहट सुनी, पीछे की तरफ देखा, कौन है? हुज़ैफ़ा है। मां हाजतों का गफरल्लाहु लक व लि उम्मिक। हुज़ैफ़ा क्या काम है? जा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी मां को भी बख्शे। हुज़ैफ़ा कहने लगे जिस काम के लिए मैं आया था वो दुआ तो अल्लाह के नबी ने पहले ही दे दी। फिर कहा हुज़ैफ़ा इधर आओ, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और इन्होंने ये बशारत दी है हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। कौन हुसैन, कौन हसन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ और आपको भी कहना चाहिए अकीदत में कि हम अपनी 100 जान कुर्बान कर दे, अल्लाह ने इनके मुकद्दर कितने चमकाए थे। हुजूर कमरे में चक्कर काट रहे, दोनों हाथ जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर। हसन भी कमर पे सवार है, हुसैन भी कमर पे सवार है और दोनों शहजादों को लेकर हुजूर कमरे में चक्कर काट रहे। अंदाजा लगाओ जिनकी सवारी इमामुल अंबिया बने, जिनकी सवारी हबीबुल्लाह बने, जिनकी सवारी सैयदुल कौनैन बने, जिनकी सवारी सैयदुल अंबिया बने, जिनकी सवारी ताजदारे मदीना बने, वद्दुहा जिनके चेहरे का खिताब हो, वल्लैल जिनकी जुल्फों का खिताब हो, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा के जरिए जिनको बशारत दी गई हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का जिन्हें एहसास मिला हो, जिस नबी की इतनी ऊंची परवाज है, उस नबी की कमर पे 2 शहजादे सवार है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, कहानी अमल मरकूब कुमा, ओ मेरे पति जो तुम्हारी सवारी कितनी आलीशान सवारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ फारूक सवारी न देख निअमर राकिबान, सवारी न देख, सवार भी तो देख ले कितने आलीशान है, सवार भी तो देख कितने आलीशान है। मैं अपने अकीदे का इजहार करता हूँ, जो नबुव्वत के कांधों पे बैठ जाए वो भी हमारा पीर है, जिसके कांधों पे नबुव्वत बैठ जाए वो भी हमारा पीर है, जो खिलाता रहा वो भी हमारा पीर है, जो सारी जिंदगी नबुव्वत के कदमों में लुटाता रहा वो भी हमारा पीर है, जिसने बेटी देकर नबी का घर आबाद किया वो भी हमारा पीर है, जिसको बेटी देकर नबी ने अली का घर आबाद किया वो भी हमारा पीर है, जिसको बिस्तर मिल गया वो भी हमारा पीर है, जिसको बिस्तर वाला मिल गया वो भी हमारा पीर है, जिसको सबसे चादर मिल गई वो भी हमारा पीर है, जिसको सबसे रोजा मिल गया वो भी हमारा पीर है। कौन हुसैन? मिशकात शरीफ में एक रिवायत है, उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं हुजूर के साथ मेरा कुछ काम था और आपका वक्त था, मैं आपकी खिदमत में पहुंच गया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू की। दौरान गुफ्तगू में देख रहा था आप चादर ओढ़े हुए थे, अंदर कोई चीज हरकत कर रही थी। जब मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई मैंने पूछा या रसूल अल्लाह चादर के अंदर क्या है, कोई चीज हरकत कर रही है? आपने चादर हटाई, एक पहलू पर हसन सवार थे, दूसरे पहलू पे हुसैन लटके हुए थे। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, फअहबिब मन अहब्बहुमा, या अल्लाह तो उनसे
پیار کر جو میرے نواسوں سے پیار کرے. اور پیار کیا ہے؟ بولو انشاءاللہ حسینی بن کے دکھائیں گے. بولو انشاءاللہ. حسینی بننا ہے تو سب سے پہلے نیت کرو نمازی بنیں گے. بولو انشاءاللہ. ارے انہوں نے کربلا کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. ایک نماز رہ جاتی کیا فرق پڑتا؟ کہاں نہیں پیغام ادھورا جائے گا. کل اٹھ کر کوئی یہ نہ کہے کربلا کے میدان میں نماز رسول نے اثر کا سجدہ چھوڑ دیا تھا. ہمارا بچہ نانا کی گود میں کھیلے گا, دادا کی گود میں کھیلے گا, نانی موسی چچی کی گود میں کھیلے گا. حسین اتنا مقدر والا جوان ہے جو الامینہ کے لال کی گود میں کھیلا کرتا تھا. اور ماں کا نام کیا تھا؟ بولو, ارے بولو. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ماں جب اتنی باکمال ہے تو بچے میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟ تین کام ایک ساتھ کرتی ہے. جھولا بھی جھلاتی ہے, چکی بھی چلاتی ہے, اللہ کا قرآن بھی پڑھتی ہے. اور کتنی حیاتی فاطمہ کے اندر. آج تو دیکھو چاروں طرف ننگا ناچ چل رہا ہے. 10 12 سال کی لڑکیاں انٹرنیٹ پہ انسٹاگرام پہ اپنی آئی ڈی بنا کے بیٹھی ہوئی, روزانہ مرتد ہوتی ہے, روزانہ بھاگتی ہے. ابھی میسج آیا تھا تھوڑے دن پہلے 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی گیروں کے پاس. 40 لاکھ کا بجٹ ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا تھا دیور موت ہے. آج بھابھی دیور کے ساتھ بائک پہ گھوم رہی. اتنا گندا ماحول ہے. ایک چھت کے نیچے رہنے والی عورتیں اسی گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں ہے. گھر میں زنا چلتا ہے. فاطمہ ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ جاتی. عید کا چاند ہے, چھت پہ نہیں گئی. حضور نے پوچھا فاطمہ تو نے وظیفہ چھوڑ دیا تو چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گئی؟ کہاں آج بڑا چاند ہے, کہیں اجنبی چھتوں پہ چڑھے ہوں گے. میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے. چہرے پر نہیں, چاند پر. دیکھو آج کا ماحول, ویسٹرن کپڑے پہن کر, نیم مریا لباس پہن کر انٹرنیٹ ٹک ٹاک پہ ناچنے والی لڑکیاں, یہ فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گی؟ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو, 2 بجے تک بیٹھے رہتے انسٹاگرام پہ, اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ چلتی ہے. شکر کرو تبلیغ کا کام چل رہا ہے کہ ایمان محفوظ سے بچا ہوا ہے. اتنا گندا, اتنا ماحول خود بخود نہیں بگڑتا, ماحول کو بگاڑا جاتا ہے. سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے, ماحول بگڑ گیا. ماحول کو مشین ہے کہ بگڑتا ہوا آنند سے تم گھٹے تک آئے گا. ماحول بگڑتا نہیں ہے, ماحول کو بگاڑا جاتا ہے. اس کا ذمہ دار گاؤں کا ہر آدمی ہے. اگر یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی نیت کرے میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, تو جو مجمع جمعہ میں ملتا ہے انشاءاللہ فجر میں بھی ملے گا, وہ مجمع ظہر میں بھی ملے گا, وہ مجمع مغرب اور عشاء میں بھی ملے گا. حسینی بننا ہے تو نمازی بنو. اپنے گھر میں مستورات کو فاطمہ کی کہانی سناؤ کہ فاطمہ کی زندگی کیسی تھی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے کر تشریف لائے. آواز لگائی, او میرے لخت جگر, میں اندر کو آنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی, ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. چادر اندر پھینکی, بعد میں تشریف لے گئے. پوچھا, او لخت جگر پہلے چادر کیوں منگوائی؟ فرمانے لگی, روتی روتی حالت اتنی غیر ہے, حالت اتنی تنگی پھاکا ہے, پورا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. یہ فاطمہ کی کہانی ہے. مصلی پہ کھڑی ہوئی, پھر گری, پھر اٹھی, پھر گری, 4 دفعہ اٹھی, پھر گر جاتی ہے. کہا کیوں بیٹی بار بار اٹھتی ہے, گر پڑتی ہے؟ کہا آج تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہے, 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا, ان کے پیچھے کتنی لمبی چوڑی قربانیوں کا سلسلہ ہے. ماں جب ایسی ہے تو بچے میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟ اور پھر بچے کی تربیت کرنے والا ساری کائنات کا سردار ہے. وہاں صفہ چمنجرا تھا, وہاں ستے کی کھجور آیا کرتی تھی. حسین تو سید خاندان سے تھے, تو سید کے لیے سب کا کھانا حرام ہے.
یہ اصول ہے. سید حرام نہیں کھاتا، صدقہ نہیں کھاتا. وہاں جو بھیڑ لگا ہوا تھا ایک دانا اٹھایا حسین نے منہ میں رکھ دیا. اگر اتنا کہہ دیتے بیٹا یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو صدقے کا مال ہے، بات چل جاتی. لیکن حضور نے اپنی انگلی اندر ڈالی، وہ دانا باہر نکال دیا، کہا بیٹا یہ صدقے کا ہے، تیرے لیے حرام ہے. تربیت کون کر رہا ہے؟ آمینہ کا لال کر رہا ہے. سید ہوتا ہے نا سید. آج ہم بھی کہتے ہیں کہ فخر سے ہم سید ہیں. ارے ہم جو سید ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ان کو گالی دینا بھی حرام ہے. لیکن سچے سید بن کے بھی تو جیو. سید کبھی گالی نہیں بولتا، سید کبھی زنا نہیں کرتا، سید کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سید کبھی حرام نہیں کھاتا، سید کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا. محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا. محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، انصاف پسند بادشاہ ہے. اس کا دربار لگا ہوا تھا. محمود غزنوی نے کہا کون ہے جو مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا ہے؟ تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا میں ملاقات کراتا ہوں، لیکن 6 مہینے دریا کے کنارے جا کے عبادت کرنی پڑیں گی، وظائف پڑھنے پڑیں گے. میں تو غریب ہوں، نانے شبینہ کا بھی محتاج ہوں. 6 مہینے تک میرے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اگر آپ کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں تو میں 6 مہینے دریا کے کنارے عبادت کے لیے تیار ہوں. تو محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے کہ تو خضر کی ملاقات کرائے گا تو 6 مہینے عبادت کر، تیرے بیوی بچوں کی کفالت میں کر لوں گا. 6 مہینے ختم ہوئے، کہاں اس کو بلایا جائے. اس کو بلایا گیا، کہاں چل خضر سے ملاقات کرتے. کہاں وظائف میں کچھ الٹ پلٹ ہو گئی تھی، معاملہ تھوڑا بگڑ گیا ہے، 6 مہینے اور وظائف پڑھنے پڑیں گے. 6 مہینے آپ مزید میرے بیوی بچوں کی کفالت کر کے بعد میں ملاقات کرا لوں گا. 6 مہینے اور نکل گئے، سال ہو گیا. کہاں اس آدمی کو بلایا جائے، بلایا گیا. کہاں بھائی چلو ایک سال ہو گیا ملاقات کرتے خضر علیہ السلام سے. تو وہ کہنے لگا گستاخی معاف کرنا، میں نے بادشاہ وقت کے ساتھ فراڈ کیا ہے. بات اصل یہ میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے بیوی بچوں کو پال سکو، یہ تو ایک بہانہ تھا. اس بہانے 1 سال میرے بیوی بچوں کی کفالت ہو گئی. تو محمود غزنوی کو غصہ آیا. اس نے کہا بتاؤ، درباریوں سے پوچھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ایک درباری کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اس نے بادشاہ وقت کے ساتھ فراڈ کیا ہے. دوسرا تو سفید داڑھی والا ایک بابا کھڑا ہو گیا دربار میں، وہ کہنے لگا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے. دوسرے درباری سے پوچھا بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو وہ کہنے لگا اس کو باوڑے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، اس کا جرم سنگین ہے، سزا بھی سنگین ہونی چاہیے. کتے نوچ نوچ کے اس کی گوٹیاں اڑا کھینچیں گے، ناچیں گے، تب جا کر اسے پتا چلے گا بادشاہ وقت کے ساتھ مکر فراڈ کرنا کتنا بڑا جرم ہے. وہی سفید داڑھی والے بابا کھڑے ہو گئے، یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، اس کو باوڑے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے. پھر بعد میں محمود غزنوی نے اپنے چہیتا درباری تھا ایاز، اس سے پوچھا ایاز تمہاری کیا رائے ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، 1 سال آپ نے بیوی بچوں کی کفالت کی اس کی، تو آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آئی. اگر اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، آپ کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں آئی. میری رائے یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. وہی سفید داڑھی والے بابا کھڑے ہو گئے، کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. تو محمود غزنوی نے پوچھا وہ پہلا درباری کہہ رہا ہے گلا کاٹ دیا جائے، آپ اس کی بھی تائید کر رہے ہیں. دوسرا کہہ رہا ہے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، آپ اس کی بھی تائید کر رہے ہیں. یہ جو ایاز کہہ رہا ہے معاف کر دیا جائے، آپ اس کی بھی تائید کر رہے ہیں. دراصل معاملہ کیا ہے؟ وہ سفید داڑھی والے بابا کہنے لگے جو کہہ رہا ہے نا گلا کاٹ دیا جائے، اصل میں وہ قصائی ہے، اس نے اپنے ہنر کا تعارف کرایا ہے. جو دوسرا کہہ رہا ہے نا کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، دراصل اس کا باپ بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا، اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے. اور یہ جو ایاز کہہ رہا ہے نا کہ معاف کر دیا جائے، ایاز سید ہے، سید ہوتا ہی ہے، کربلا میں کٹ جاتا ہے لیکن کسی سے بدلہ نہیں لیتا. تو محمود غزنوی نے ایاز سے کہا ایاز تو سید ہے، تو نے آج تک بتایا ہی نہیں. کہا یہ تو میرا راز تھا لیکن اس بابا نے فاش کر دیا، لیکن میں بابا کو چھوڑوں گا نہیں، ان کا بھی ایک راز ہے میں جانتا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ خضر علیہ السلام ہے. معاف کرنا سیکھو، سید ہے تو دوسروں کو معاف کر دو، بدلے کی آگ دل میں لے کے نہ چلو. حسین کا کردار اپناؤ، سچے پکے حسینی محمدی بنو. 72 سر نیزوں پہ چڑھ گئے، انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا. اتنے گئے تھے کربلا میں، 22,000 لشکر جرار یزیدیوں کا تھا.
گنے چنے چند لوگ اہل بیت، انہوں نے وہاں سجدہ نہیں چھوڑا۔ میں کہتا ہوں حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ تو علی کا لخت جگر ہے، کہا نانا تو فاطمہ کا نور نظر ہے، اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا۔ کہا نانا حسین تو نانے کا نواسا ہے، اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا۔ کہا نانا حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ سجدے فرش والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مخمل کے مصلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے، لیکن حسین تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ عباس کی جوانی لٹ گئی، آن محمد شہید ہو گئے، علی اصغر کے حلق میں تیر لگ چکا ہے، مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ خود امام حسین کے بدن پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے نشان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے۔ یہ حسین کٹ گئے، مر گئے، شہید ہو گئے۔ یہ مٹی کا رنگ دیکھ کر دشمن نے کہہ دیا تھا گردن کٹا دی، عقیدہ بچا لیا۔ حسینی پکے حسینی بنو، سچے پکے محمدی بنو، تب جا کر کامیاب ہو۔ مروں گے فوٹیج کے اندر، لیکن سچا حسینی ہے، انشاءاللہ جنت کے اللہ 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ جمعہ کو مسجدوں میں نہ آؤ، قرآن سے بے رخی کا برتاؤ نہ کرو، 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کو دو، بڑا عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو۔ اگر کسی سے تو میں انبن ہے تو اس سے صلح کرو، اس کو معاف کر دو۔ مائیں زندہ ہے قدر کرو، باپ زندہ ہے قدر کرو، معاشرے کو جنت کا ٹکڑا بناؤ، جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ جب تک زندہ رہو سارے بیٹھا ہو، ہر آدمی نیت کرے انشاءاللہ سچے پکے نمازی بنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور کس کو کب مر جانا ہے کوئی نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ پارہ نمبر 21، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزیں، پارہ نمبر 21 اللہ فرماتا ہے قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، نشانیاں بتائیے، لیکن اس کا وقت کون سا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے نا وہ 4 مہینے کے بعد بن جاتا ہے، پھر بتاتا ہے، لیکن اس کو بننا کیا وہ صرف کون جانتا ہے، بڑے زور سے اللہ جانتا ہے۔ بارش کب کہاں کتنی برسے گی صرف اللہ جانتا ہے، کل تم کیا کماؤ گے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، کس زمین پر تمہاری موت ہوگی وہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ اب انتظار نہ کرو 65-70 سال کے ہو جائیں گے، جسم کمزور ہو جائے گا، تب دل کا دورہ پڑے گا، اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ 30-28 سال کے جوان رخصت ہو جاتے ہیں۔ دیکھو آج کا دور دیکھو، کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان، خون کا گھڑا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی، یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی۔ بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ تیرے ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔